اکثر ہم لوگ یہ بات سنتے ہیں کہ پاکستان میں عورتوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، لیکن ہم لوگ غلط ہیں۔ بھیڑ بکریوں کو بھی گھروں میں قید نہیں کیا جاتا، انہیں گھروں سے نکلنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن وہیں اگر ایک عورت گھر سے باہر نکلے تو اس کے کریکٹر پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ پاکستان میں خاص کر رورل ایریاز میں عورتوں کے ساتھ پرسنل سلیو سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے، انہیں فزیکلی اور مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ میری اس بات سے ایگری نہیں کرتے تو اگلے چند منٹوں میں سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ آج سے کچھ دن پہلے وزیرستان کی ایک 7 سے 8 سال کی بچی کی بالنگ کرتے ہوئے ویڈیو وائرل ہوئی اور پوری دنیا نے اسے اپریشیٹ کیا کہ کتنی اچھی بالنگ کر رہی ہے، کتنے لیمیٹڈ ریسورسز ہونے کے باوجود، کیونکہ وہاں کوئی اکیڈمی نہیں، کوئی پروفیشنل کوچ نہیں، پھر بھی اتنی اچھی بالنگ۔ پشاور زلمی وومن ٹیم میں کھیلنے کے لیے آفرز آئی، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی لڑکی کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہو اور ہمارے جو مرد ہیں وہ چپ بیٹھ جائیں؟ اپریشیٹ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، صرف چپ بیٹھ جائیں۔ تو ہوا یوں کہ جس بندے نے اس کی ویڈیو بنائی تھی اور اپلوڈ کی تھی اسے کڈنیپ کیا گیا، نامعلوم جگہ پر لے جا کر اسے خوب مارا گیا اور اس سے یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے غلط کیا، مجھے ویڈیو نہیں بنانی چاہیے تھی اور آج کے بعد میں ایسا کام کبھی نہیں کروں گا۔ اور اس بچی کے بارے میں، وہ بچی جس کا تعلق شمالی وزیرستان سے ہے، یہ وہ علاقہ ہے جہاں دہشت گردی اور غربت کا بسیرا ہے، جہاں رات ہوتے ہی کرفیو نافذ کر دیا جاتا ہے۔ وہ بچی جو شہید کی بیٹی ہے، جو ہر روز 3 کلومیٹر پیدل چل کر سکول جاتی ہے، کیونکہ علاقے میں لڑکیوں کا صرف ایک سکول ہے، واپس آ کر مدرسے جاتی ہے اور شام کو کرکٹ کی پریکٹس کرتی ہے، جس کا پیشن ہے کرکٹ۔ اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ فحاشی پرموٹ کر رہی ہے اور کہا گیا کہ ایک بچی کا کرکٹ کھیلنا پشتون روایت کے خلاف ہے، یعنی کہ ایک بچی کے خواب کی کوئی ویلیو نہیں۔ شمالی وزیرستان میں پڑھی لکھی عورتوں کی اگر پرسنٹیج دیکھی جائے تو وہ 18% ہے، جبکہ مردوں میں 47% ہے۔ آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنا ڈفرنس ہے۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں کلچر کو اہمیت دی جاتی ہے اسلامک ٹچ دے کے، خواہ اسلام کو اس سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو۔ پاکستان میں کلچر اور ٹریڈیشنز کو اسلام سمجھا جاتا ہے۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں لڑکیوں کی پیدائش پر کوئی خوشی نہیں مناتا، اور اگر وہیں لڑکا پیدا ہو جائے تو کیا سے کیا کر دیتے ہیں، جہاں بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، جہاں اس کی تعلیم کو فضول سمجھا جاتا ہے کیونکہ اسے گھر جو بٹھانا ہے، چاہے وہ پاگل ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن اسے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پھر بھی معاشرے کی ستم ظریفی دیکھیں کہ جب آئینہ کی ویڈیو وائرل ہوئی تو ہر کوئی اچھے کمنٹس کر رہا تھا، اور وہیں جب ویڈیو بنانے والے کو کڈنیپ کیا گیا تو کتنے لوگوں نے آواز اٹھائی؟ کیا FIR ہوئی؟ تو آنسر از نو۔ ہم صرف تماشائی ہیں۔ ایک بچی کا خواب ہمارے لیے کنٹینٹ ہے، پھر اگلی ویڈیو، اگلا ٹرینڈ، بس۔ لیکن اس سب کے باوجود آئینہ نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے کہا کہ میں بڑی ہو کے پاکستان وومن ٹیم میں کھیلوں گی اور انشاءاللہ وہ ضرور کھیلیں گی۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا رویہ بدلا، اپنی سوچ بدلی؟ کیا ہم اپنی بیٹیوں کو صرف اس لیے کھیلنے دیں گے کہ وہ ہمارا نام اور ملک کا نام روشن کریں گی، یا اس لیے کہ وہ بھی انسان ہیں، انہیں بھی خواب دیکھنے کا پورا حق ہے؟ کیا کبھی آپ نے بیٹی سے پوچھا کہ آپ کو کیا بننا ہے؟ تو اگین آنسر ہے نو۔ آئینہ وزیر کی کہانی ایک کہانی نہیں بلکہ یہ آئینہ ہے ہمارے معاشرے کا، جہاں تعلیم صرف بیٹوں کی قسمت میں ہوتی ہے اور بیٹیوں کی قسمت میں صرف گھر کے کام اور برتن دھونا ہوتے ہیں، جہاں اگر کوئی لڑکا کھیلے تو شوق اور اگر کوئی لڑکی کھیلے تو بدنامی۔ لیکن میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آئینہ اگر آپ کی بیٹی ہوتی، آپ کی بہن ہوتی، تو آپ کیا کرتے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ یاد رکھیں، قومیں اس وقت ترقی کرتی ہیں جب ان کی مائیں بیٹیاں ترقی کرتی ہیں۔ بیٹیوں کو بھی انسان سمجھیں، تب جا کر معاشرہ بدلے گا۔